آج یکم محرم ہے. آج تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا کہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، جو مقدمہ کربلا ہے، جو کربلا کا آغاز ہے. کوفے والوں کو جیسے ہی خبر ملی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، خط لکھے جانے شروع ہوئے. امام حسین کو ہر روز کبھی 200 خط، کبھی 400، 500، اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے، جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جس شخصیت کو روانہ کیا وہ مسلم ابن عقیل. آج مسلم کا تذکرہ کرنا ہے. عراق کے لوگ مسلم ابن عقیل کو باب الحوائج کہتے ہیں. قدیم دور میں جب لوگ کربلا نہیں جا سکتے تھے، کربلا جانے کے بجائے اپنی حاجتوں کے لیے مسلم ابن عقیل کی قبر پر جایا کرتے تھے حاجت لینے کے لیے. آپ کے دلوں میں بھی جو حاجتیں ہیں آج باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کریں. مجھے مختصر سی مصیبت بیان کرنی ہے. مسلم کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. یہ جو باب الحوائج شخصیات ہیں، 4 شخصیات ہیں باب الحوائج. ان کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ جتنے بھی باب الحوائج ہیں، جب بھی ان کی موت کا وقت آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے تھے. ان کے ہاتھ موت کے وقت بندھے ہوتے تھے. سب سے پہلے باب الحوائج موسی بن جعفر ہے. روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب جناب موسی بن جعفر کی میت کو دیکھا گیا تو مولا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. دوسرے باب الحوائج مولا ابوالفضل العباس ہیں کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں تھے، جن کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا تھا. تیسرے باب الحوائج علی اصغر ہے کہ جب ذبح من العذر الى العذر ہوئے ہیں، ایک کام سے دوسرے کام تک ذبح کر دیا گیا ہے، تو علی اصغر کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے. اور چوتھے باب الحوائج مسلم ابن عقیل ہے کہ جب انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے کر گئے ہیں تو خوف کی وجہ سے کوئی شخص تیار نہیں تھا کہ مسلم کے ہاتھوں کو کھولا جائے. مسلم کے گردن کو جب جدا کیا گیا ہے تو مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مولا سوائے ابن حسین کے کوئی غم نہ دے. عزاداران مظلوم کربلا میں مسائل کو مختصر کرتے ہوئے صرف 2 مصیبتوں کی طرف انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں. حضرت مسلم کی، حضرت مسلم نے نماز پڑھائی ہے، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، رات کی تاریکی ہے. مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچا دو کہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ پھر گئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی مسلم کو راستہ نہیں ملتا. مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلی کے کونے سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے. مسلم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، اس قریبا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. سارا دن کے تھکے ہوئے مسلم کو جب ایک کاسا آب دیا گیا ہے، مسلم بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے پانی پیا ہے اور کچھ لمحے کے لیے وہیں پر استراحت کرنے لگے ہیں. تھکن کی وجہ سے بیٹھے ہوئے مسلم کو جب دعا نے دوبارہ دروازہ کھول کے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دیکھا تو کہا الم تشرب، اے اپنے خدا تم نے پانی نہیں پی لیا؟ مسلم کہتے ہیں کیوں نہیں، میں نے پانی پی لیا. کہا فذهب الى اهلك، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم خاموش ہو گئے. تو نے دوبارہ کہا کہ یا عبد اللہ، اپنے گھر چلے جاؤ، گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں پانی کی حاضر میں سرے منزل بڑا مشیدہ، اے اللہ کی نبی، میرا کوفے میرا کوئی گھر ہے
نہ میرا کوئی خاندان ہے. تو تڑپ گئی, کہتی ہے ماذا کا ماجرا کیا ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں, مجھے قوم نے چھوڑ دیا ہے. تو تڑپ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے معاف کر دیں. کس نے کہا کوفے میں آپ کا گھر نہیں ہے؟ آقا یہ میرا گھر حاضر ہے, یہ آپ کا گھر ہے. اجرکم اللہ مولا سوائے ہمیں حسین پہ کوئی غم نہ دے. مسلم تو آگے گھر گئے ہیں, ساری رات عبادت میں بسر کی ہے. بنی ہاشم کے جوانوں کی طرح تمام رات عبادت میں گزارنے کے بعد صبح کی اذان کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی ہے. مسلم نے جلدی سے زراعت بدن کی, تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے نکل پڑے. یہ مسلم فوراً اور اتنی جلدی گھر سے نکلے کیوں ہیں؟ عزاداروں میں آپ کو عرب کا ایک دستور بتا دیتا ہوں, آپ اپنے ذہنوں کو خود بخود وہاں پہنچا دیجئے گا. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی بہادر کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو یہ ڈرا کرتے تھے گھر کے اندر داخل ہونے سے. تو یہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ گھر کو آگ لگا دیا کرتے تھے. جب بھی کسی بہادر کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو گھر کو آگ لگا دیتے تھے. بس جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, مسلم سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تو آ کے گھر کو آگ لگا دے. مسلم گھر سے نکلے, جنگ شروع ہوئی. 300 تلوار 300 افراد کا دستہ مسلم سے جنگ کر رہا ہے. مسلم جس سمت میں بڑھتے ہیں فوجی فرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں, فوجی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مسلم کے مقابلے میں رک نہیں رہا, یہاں تک کہ ابن اشعث نے پیغام بھیجا کہ مزید فوجی بھیجے جائیں. حضرت مسلم سے جنگ کے لیے مزید فوجی آئے. اب جب جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر مسلم چند لمحوں کے لیے کچھ مدت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے یہ لوگ کہ ایک دم سے چھتوں سے اور دور سے مسلم پر پتھر برسانے شروع کیے ہیں. عزاداروں یہ واقعہ اس کی طرف توجہ کیجیے گا. مسلم پر پتھر برسانے شروع کیے ہیں. مسلم جو 300 تلوار اور نیزہ برداروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, مسلم کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے شکن نہیں آئی. مسلم نے ایک لمحے کے لیے شکوا نہیں کیا. لیکن جیسے ہی حضرت مسلم کو پتھر مارے گئے ہیں, مسلم تڑپ کر کہتے ہیں مالکم لما ترمون بالاحجار, کیا ہو گیا ہے تمہیں, مجھے پتھروں سے کیوں مار رہے ہو جیسے کافروں کو مارا جاتا ہے. عزیزان, کافروں کو پتھروں سے مارا جاتا تھا. عرب کے اندر بدترین طریقہ جنگ کا یہ تھا, کسی کی توہین کا طریقہ یہ تھا کہ پتھر مارے جایا کرتے تھے. جنگ خندق کے موقع پر ایک سپاہی دشمن کا گر گیا تھا تو مسلمانوں نے اس کو پتھر مارے. بس جیسے ہی مسلمانوں نے پتھر مارے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے شرافت مندانہ موت دو, مجھے عزت کی موت دو, مجھے پتھر نہیں مارو, میرے ساتھ نیچے آ کے لڑو. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ کربلا کے اندر جناب عابس ابن شبیب شاکری, لوگوں نے جیسے ہی پہچانا کہ یہ عابس کسی کے قابو آنے والے نہیں ہیں تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے. کیوں پتھر مار رہے ہیں؟ تاکہ عابس کو غصہ دلائیں. عابس نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی, اس لیے تاکہ لوگ میرے ساتھ آ کر جنگ کریں, مجھ پہ پتھر نہ ماریں. پتھر توہین کی علامت ہے. عرب کے اندر پتھر اور خاک پھینکنا توہین کی علامت ہے. جیسے ہی حضرت مسلم پر پتھر پھینکے گئے, حضرت مسلم تڑپ کر کہتے ہیں کہ تم مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو جیسے کافروں کو پتھر مارے جاتے ہیں. عزاداروں میں حضرت مسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اے مسلم, جب کوفے کے مسلمانوں نے آپ پر پتھر برسائے, آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. مسلم آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جنگ کر سکتے, لیکن مسلم کل یہی کوفہ ہوگا, علی کی بیٹیاں ہوں گی, ہاتھ بنے ہوئے ہوں گے, لوگ پتھر برسائیں گے. مسلم کو بھی واقعہ کربلا کہا جاتا ہے. بس میں ایک مصیبت بیان کر کے
اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. مسلم کو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے. یعنی وہ تمام مصیبتیں جو مسلم پر ٹوٹی ہیں وہ تمام کی تمام مصیبتیں کربلا والوں پر بھی آئی ہیں. مسلم نے وہ تمام مصیبتیں اپنے بدن پر جھیلی ہیں. مسلم شہید ہوئے, مسلم پیاسے رہے, مسلم نے تلواروں کے زخم کھائے, مسلم نے نیزوں کے زخم کھائے, لیکن مسلم نے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام زخم بھی کھائے ہیں جو سید زادیوں نے اسیر ہونے کے بعد کوفے میں کھائے تھے. عزاداروں ذرا توجہ کیجیے گا, مسلم کو کوفے کی گلیوں میں ہاتھ باندھ کر پھرایا گیا, اسی طرح سے آل محمد کو پھرایا گیا. مسلم کو دیکھنے کے لیے کوفے کے لوگ گلیوں میں آئے تھے, ہجوم کیا تھا. آل محمد کو دیکھنے کے لیے بھی کوفے کی گلیوں میں لوگ آئے تھے. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مسلم پر ایک مصیبت ایسی آئی جو آل محمد پر, اسیران آل محمد پر نہیں آئی. وہ مصیبت کیا تھی کہ مسلم کو زندگی میں بھی ہاتھ باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا, مسلم کو مرنے کے بعد بھی پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. لیکن عزاداروں میں مسلم کی خدمت میں, مسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا, مسلم آپ کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھی. جب اسی کوفے میں سید سجاد کو لایا گیا تو مائیں بہنیں ساتھ تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, شہزادیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. یہ لاشیں تھی جو کوفے کے دربار میں سید سجاد کے ساتھ پھرائی جا رہی تھی. خاتم